بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانی تعلیم کا سلسلہ اللہ کے فضل اور کرم سے جاری و ساری ہے۔ آپ تمام دوستوں کو اس سلسلے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے احباب کو اس کے ساتھ جوڑیے تاکہ ان کی روحانیت کی تعلیم کا بھی کوئی اہتمام ہو پائے، اور اگر کبھی کسی لمحے کوئی بھی اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اس دنیا کے معاملات کو یکسر اپنی ذات سے جدا کر کے اپنی ذات کو یکسر اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے، تو یہ کمال جو ہے، یہ کمال ہماری زندگی کو نقطہ کمال تک لے کے جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہذا آج کے روحانی سیشن میں جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ جنہیں پکارا گیا، اب بات یہ ہے کہ کسے پکارا گیا۔ جنہیں پکارا گیا، جنہیں آواز دی گئی، جنہیں بلایا گیا، جن سے خطاب کیا گیا، جن سے بات کی گئی، جن کو بولا گیا، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اس روح زمین میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جسے پکارا نہ جاتا ہو۔ کسی کو مذہبی لوگ پکارتے ہیں، کسی کو سیاسی لوگ پکارتے ہیں، کسی کو اپنے دوست احباب پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، کسی کو اپنی برادری والے بلاتے ہیں، کسی کو اپنے گھر والے آواز دیتے ہیں، کسی کو دنیا آواز دیتی ہے، کسی کو پیسہ آواز دیتا ہے، کسی کو غربت آواز دیتی ہے، کسی کو درد عذاب آواز دیتے ہیں، کسی کو دکھوں نے آوازیں دی ہوئی ہیں، کوئی تو تکلیفوں کی تسبیح میں ہے، کسی کو موت نے پکارا ہے، اور موت تو روزانہ ہر ایک کو پکارتی ہے، ہر ایک کو پکارتی ہے اور بار بار پکارتی ہے۔ اور پکارا تو ہمارے رب نے بھی ہے۔ قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں آپ، پہلے سپارے سے لے کے یا یوں کہیں کہ الحمد سے لے کے والناس تک، یا الحمد سے پہلے بھی بسم اللہ سے لے کے والناس تک، وہ جو شروع میں بے اور آخر میں سین، ہماری اور آپ کی سادہ زبان میں یہ بے اور سین مل جائیں تو ہو جاتا ہے بس۔ اور یہ جو بس ہے وہ کیا، کس چیز سے بس ہے؟ بس یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے علاوہ بس اور کچھ نہیں چاہیے، اور اس قرآن کریم کے علاوہ بس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم سورہ ناس کے اس سین کو پکڑ کے بسم اللہ کے بے سے ملائیں تو یہ ہو جاتا ہے سب۔ تو یعنی سب کچھ اسی قرآن میں موجود ہے۔
ہماری ظاہری زندگی کا معاملہ بھی اللہ نے پکار پکار کے بلا بلا کے مخاطب ہو کے آوازیں دے دے کے کافی دفعہ ڈانٹ کے کافی دفعہ پیار سے کبھی اپنے پیغمبر سے کہہ کے کہ ان کو سمجھاؤ، کبھی کسی قوم کا حوالہ دے کے کبھی کسی قوم کا حوالہ دے کے کبھی کسی نبی کا حوالہ دے کے کبھی کسی کے عذاب کا حوالہ دے کے کبھی کسی کے انعام کا حوالہ دے کے کبھی جنتوں کے حوالے دے کے کبھی دوزخوں کے ڈر دکھلا کے کبھی اپنی نعمتیں اپنی رحمتیں اپنا کرم اپنی محبتیں اپنی عطائیں دکھا کے کبھی اپنی ناراضگی سے خوفزدہ کر کے بار بار بلایا، بار بار پکارا، بار بار آواز دی، بار بار مخاطب ہوا، اور سب کچھ اگر ہے تو اسی قرآن میں ہے۔ بس اسی قرآن کے ہی ذریعے ہم نے وہ راہ مستقیم پانی ہے، صراط مستقیم پانی ہے۔ اب یہ جو پکارے گئے لوگ ہیں نا، یہ کل انکاری نہیں ہو سکتے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں، ہمیں سمجھایا نہیں، ہمیں کہا نہیں، ہمیں بلایا نہیں۔ یہ حجت تمام ہوتی ہے ہر انسان پہ۔ اگر کسی انسان کی رب کے اوپر حجت رہ جائے تو اللہ تعالی لاجواب ہو جائے گا، اور اللہ لاجواب ہو جائے، اور جو لاجواب ہو جائے وہ رب تو نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز بھی ہے اور ہر چیز سے مبرہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اہتمام کر کے رکھے ہیں تاکہ بروز حشر کوئی جواب میں یہ نہ کہہ سکے کہ مالک تیری جانب سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی پکار نہیں آئی، کوئی بات نہیں آئی، کوئی بلاوا نہیں آیا، کسی نے کوئی پیغام دیا نہیں، کسی نے کچھ سمجھایا نہیں۔ کسی بھی قوم میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی جزیرے میں، کسی بھی روئے زمین کے کونے میں کوئی ایسا نہیں رہے گا جس تک اللہ کے پیغام کی پکار نہ پہنچی ہو۔ تو جنہیں پکارا گیا ہے انہیں اس پکار کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کرتا ہے تجھ سے اے حبیب، تجھ سے اگر کوئی بندہ میرے لیے سوال کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ تجھ سے سوال کرتا ہے، انی میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس بے شک تحقیق یقین جانو کہ میں اس کے قریب ہوں، مان لو میں اس کے قریب ہوں۔ جب رب نے کہا کہ تو پکار، تو سوال کر، تو پوچھ، تو بات کر، میں تیرے قریب آ جاتا ہوں، تو وہ جب بلاتا ہے تو قریب کیوں نہیں آتا؟ جب وہ پکارتا ہے تو قریب کیوں نہیں آتا؟ یہ وفاؤں کا صلہ ایسے تو نہیں دیا جاتا۔ کوئی اپنے یار کی آواز دے اور وہ تن من دھن کے ساتھ تمہارے اوپر فدا ہو، لیکن جب وہ تمہیں آواز دے تو تم جناب اس کی آواز تک نہ سنو، اس کی بات تک نہ سنو، سن کے بھی انسنا کر دو، تو پھر کیا کہا جائے تمہارے بارے میں؟ کیا مانا جائے تمہارے بارے میں؟ کیا خیال کیا جائے تمہارے بارے میں؟ اب یہ خیال کرنا آپ کا ذمہ ہے، یہ بات سوچنا آپ کا ذمہ ہے۔ ہمارا کام تھا یہ سوال آپ کے ذہنوں تک پہنچانا۔ اپنے آپ سے پوچھئے، جواب تلاش کیجئے، اور پھر ویسی زندگی گزاریے۔ جواب آپ نے دینا ہے، وہاں جا کے جو پکار آپ کو آئی ہے
اپنی پکار کا جواب آپ نے دینا ہے اور وہاں جا کے دینا ضرور ہے۔